ایک اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں، اے جبریل اس بندے کا ذکر سن رہے ہو، اس بندے کا ذکر سن رہے ہو، اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جبریل آواز لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں کی کثرت ذکر کی وجہ سے اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، میں جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ اے فرشتو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اسی لیے محدثین نے کہا کہ زمین کے بہت سے غیر معروف لوگ، زمین کے چند غیر معلوم غیر معروف جن کا نام بھی معاشرے کو پتہ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر کتنے معروف ہیں، تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر کتنے مشہور ہیں۔ اور پھر یہ محبت صرف آسمان کے فرشتوں تک محدود نہیں رہتی، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس محبت کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور زمین کے اندر بھی اس محبت کو ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو دل دھرتی کے اوپر سب سے پکیزہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ گویا بندہ مومن کے دل میں، گویا علماء کے دل میں، گویا فقہا کے دل میں اس بندے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف ذکر الہی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، سب کہیے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور یہ جو ہم نے 3 ذکر کیے، کتنا وقت لگا؟ اللہ سے 3 باتیں ہی مانگی ہیں نا۔ ایک اللہ کی تسبیح بیان کی، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اور 2 چیزوں کا سوال طلب کر لیا، ایک جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے زمین کے اوپر ہر وقت پھر رہے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ویسے بھی حدیث صحیح ہو کسی بھی کتاب کے اندر ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے نبی کریم فرما رہے ہیں اس میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ آسمان کے فرشتے ہر وقت ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ایسی مجلس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں فقط 3 کام کیے جا رہے ہوں۔ وہ کون سے 3 کام؟ ایک اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہو، اور ایک جنت مانگی جا رہی ہو، اور ایک جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہو۔ اے اللہ ہم نے نبی کریم سے یہ حدیث سنی، ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اب ہمارا آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے، آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ جو اس حدیث میں اجر و ثواب ہے وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسی مجلس جب مل جاتی ہے تو فرشتے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس مجلس سے لے کر آسمان تک اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا مل گیا مقصود مطلوب؟ جی ہاں، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، آپ تک پہنچانا مطلوب تھا، فرشتوں کو گواہ بنانا مقصود تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کی بڑائی کو بیان کیا، آپ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی باتیں ہو رہی ہے، مجھے دیکھا ہے نہیں، اگر دیکھ لیتے تو ہر وقت آپ ہی کا ذکر کرتے رہتے، آپ کی یاد سے غافل ہی نہ ہوتے۔ لیکن آج اس مجلس میں آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ اللہ کو تو پتا کیا مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں۔ جنت کو دیکھا ہے نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر اسی کے لیے تگ و دو کرتے۔ کس چیز سے اجتناب اور کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ جہنم دیکھی ہے؟ یہ ایمان بالغیب کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ نہیں دیکھی، لیکن رسول اللہ نے کہا اسی طرح یقین ہے جیسے دیکھی ہے۔ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جی ہاں، دیکھی ہوتی تو اور زیادہ محنت کوشش کرتے اس سے بچنے کی۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتو تم جس مجلس سے آئے ہو اس کی تعداد کا میں 10 کا 20 کا 30 کا نہیں کہتا، اس مجلس میں 100 تھے، 200 تھے، 1000 تھے، ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، گناہگار تھے، ایسے ایسے گناہگار جو مسجدوں میں آئے تو کروڑوں اور اربوں کے کھاتے گناہوں کے ساتھ لے کے آئے۔ جاؤ اس پوری مجلس کے اوپر میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے جنت الفردوس کو واجب کر دیا۔
فرشتے بھی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مغفرت کی نوید سن کر حیران رہ جائیں گے اور کیا کہیں گے یہ ہر مجلس کے لیے ہوتا ہے، صرف آج کے اس مسجد کے خطبہ جمعہ کے لیے نہیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے یہ ہر ایک مجلس کے لیے ہے۔ فرشتے حیران ہو کے کیا کہیں گے؟ اللہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اللہ تو نے اس مجلس کے ہزاروں لاکھوں کو معاف کر دیا، ایک بندہ تو اس مجلس میں شرکت کی نیت سے ہی نہیں تھا آیا۔ مثلا وہ تو مسجد میں پنکھے ٹھیک کرنے آیا تھا، وہ تو مسجد کے دیگر امور سر انجام دینے کے لیے آیا تھا، افطاری کی تیاری کے لیے کوئی سامان دینے کے لیے آیا، کوئی خواب روب ہے صفائی کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی سینٹری کو دیکھ رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے اللہ فلان تو اس مجلس میں شامل ہونے کی نیت سے آئی نہیں، وہ تو وہاں سے گزر رہا ہے، وہ اپنے کام کاج کرنے کے لیے صرف آیا ہے۔ اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس کے ساتھ سے گزرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ میں اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، میں اور آپ اللہ کے ذکر کو بہت چھوٹی عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم شیطان پہلا تالا نیکیوں کے اوپر جو پہلا کفل لگتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ زبان پہ۔ عام فہم بات ہے، نیکیوں کے کفل کی، نیکیوں کے ختم کرنے کی ابتدا شیطان کہاں سے لگاتا ہے؟ زبان سے، کہ زبان سے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دے، اس کو ایسا مشغول کرو، حالانکہ بندہ جتنا مرضی مشغول ہو، عقل کے اوپر کیسے پڑتے ہیں؟ مسجد کے اندر آ رہا ہے مشغول ہے، رستے میں ذکر نہیں کر سکتا، کاروبار کے لیے جا رہا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا، پراپرٹی کے دفتر پہ بیٹھا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا، دکان جنرل سٹور کے اوپر بیٹھا ہے اس دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ذکر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ پورا دن پراپرٹی کے دکان کے اندر بیٹھ کے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ گاہک آئے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے۔ اسی لیے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، حضرت ایوب نے بھی اللہ کو یہی کہا تھا نا، اللہ 16 سال 18 سال 10 سال اذیت کو، بیماری کو، ہر چیز کو سہ لیا، اللہ بیماری زبان پہ آنا چاہتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ زبان معطر رہتی ہے، اللہ نہیں، اس زبان کو بند نہ کروانا۔ اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر یہ بیماری زبان پہ بھی چڑھنا چاہتی ہے تو مجھے شفا دے دے۔ صبر کیا، سالوں صبر کیا، میں اور آپ زبان تندرست ہے، زبان ٹھیک ہے، بدن صحیح ہے۔ وہ نبی اور پیغمبر بھی کرب سے چیخ اٹھے کہ زبان کے اوپر اس بیماری کو طاری نہ کرنا، میں تیرے ذکر سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں۔ اور میں اور آپ صحیح تندرست زبانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا کو ذکر کر رہے ہیں۔